جی جی ایک منٹ جی ایک منٹ بھائی ان کو کہیں اس کے بعد دیکھیں میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے کم بڑھ کے کچھ بھی نہیں، اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا. 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی نہیں اس کی وہ آ گئی ترتیب. ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی پی ایم ایل این گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. جی دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے. عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق، یہ ہے ڈسکرمنیشن، یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے، اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر، سوچیں ہمارے لیے، مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا، باپ اور بیٹی 10 مہینے روز، سم ٹائمز 5 days a week، سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے، روز بلا ناغہ 8-10 مہینے، جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی، 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف، میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں.
اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوع جعلی طریقے سے، پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے۔ پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے۔ اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں ان پہ ڈال دیا سارا کچھ، حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فورن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے دستخط ہیں موجود۔ کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ ایک ایک گبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فورن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فورن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔